بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ہوں احمد صابر چغتائی، اور آج جس موضوع پر ہم بات کریں گے وہ ہے معاشرتی المیہ۔ اس کو میں نے معاشرتی المیہ کا نام اس لیے دیا ہے کہ یہ برائی معاشرے میں بہت عام ہوتی جا رہی ہے اور اس سے مخلوق خدا کو تکلیف پہنچتی ہے۔ یہ برائی ہے کیا؟ یہ ہے راستے کو بند کرنا۔ یہ بہت بڑی ایک تکلیف دہ بات ہے جب آپ کسی کے راستے کو بند کر دیتے ہیں۔ کسی کے گھر میں خوشی ہو، غمی ہو، کوئی بھی گیدرنگ ہو، کسی بھی قسم کا ایونٹ ہو، تو لوگ اپنے گھر کے سامنے گلی یا سڑک کو بند کر دیتے ہیں۔ اب کی جو جدید ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں ان میں تو خیر یہ نہیں ہوتا، وہاں پہ اس کے لیے علیحدہ جگہ مختص ہوتی ہے، اور ریاست کو چاہیے کہ جو کنجسٹڈ ایریاز ہیں وہاں پر بھی اس کے لیے گراؤنڈز بنائے جائیں، اور جن جگہوں پر گراؤنڈز ہیں، جگہیں کھلی ہیں، پلے لینڈز ہیں، گراؤنڈز ہیں، ایسی جگہ موجود ہے جہاں پر کوئی ایونٹ ہو سکتا ہے، تو لوگ اس جگہ کے ہونے کے باوجود بھی اپنے گھر کے سامنے گلی یا سڑک کو بند کر دیتے ہیں۔ اور گلی یا سڑک بند کرنا ایک بہت ہی برا اور معیوب فعل ہے جس سے لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے۔ اسٹوڈنٹس جو ہیں انہوں نے بھی وہاں سے گزرنا ہوتا ہے، خواتین نے بھی گزرنا ہوتا ہے، اور بالخصوص جو ہے مریضوں کو بھی وہاں سے گزرنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بسا اوقات کوئی شخص اپنے کسی کام سے جا رہا ہوتا ہے، جاب کے سلسلے میں یا اپنے کاروبار کے سلسلے میں، اور وہ اس وہاں پر پہنچنے میں اس کو تاخیر ہو جائے، لیٹ ہو جائے، اس وجہ سے کہ کہیں رستہ بند ہے تو اس کا نقصان ہو سکتا ہے۔ تو ناظرین، یہاں تک کہ صرف یہی نہیں کہ خوشی اور غمی کے موقع پر رستے بند کیے جاتے ہیں، اب تو حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کے لیے سجنے والی محافل کے لیے بھی رستے بند کر دیے جاتے ہیں۔ کئی جگہوں پر دیکھا گیا ہے کہ سڑک پر یا گلی میں دونوں اطراف سے لوگ شامیانے کھڑے کر دیتے ہیں، اس کے اندر سٹیج بناتے ہیں، اور وہاں پر محفل میلاد یا محفل نعت کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ اور محفل نعت کا انعقاد کرنا، محفل میلاد کا انعقاد کرنا بلا شبہ احسن اقدام ہے، مگر وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہوں نے اپنی پوری جو ظاہری حیات طیبہ ہے اس میں لوگوں کے رستے صاف کیے ہیں، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کی ہیں، تو اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کے لیے رستے کو بند کر دینا کتنا افسوسناک ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کو بیان کرنا ہے، اور حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے اس ایک بہترین اور نمایاں پہلو کو بھلا دیا جاتا ہے، رستہ بند کر دیا جاتا ہے، اور اس کا جو اصل مقصد ہے وہ ہی فوت ہو جاتا ہے۔ تو صرف یہی نہیں کہ تقریبات کے سلسلے میں سڑکوں کو، رستوں کو بند کیا جاتا ہے، بلکہ جگہ جگہ پہ سپیڈ بریکرز کے نام سے بھی رکاوٹیں کھڑی کر دی جاتی ہیں۔ سپیڈ بریکر بنایا تو اس لیے جاتا ہے کہ جو گزرنے والا ہے اس کی سپیڈ ذرا کم ہو جائے، اور کئی جگہوں پر سپیڈ بریکرز درست ہیں، بنانے چاہیے کہ سپیڈ کم ہو، لیکن سپیڈ بریکر بنانا چاہیے۔ اب تو سپیڈ بریکر جو ہیں وہ باقاعدہ رکاوٹوں کی شکل اختیار کر گئے ہیں، اور ایک ہی گلی میں، سڑک میں تھوڑے سے فاصلے پر تین چار جو ہیں وہ بڑی رکاوٹیں سپیڈ بریکرز کی صورت میں کھڑی کر دی جاتی ہیں، جس سے لوگوں کو وہاں سے گزرنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور ایک اور چیز جو دیکھنے میں آئی ہے سڑکوں پر، جو بالخصوص ہم نے لاہور کی سڑکوں پر بھی دیکھا ہے اور دیگر شہروں کی شاہراہوں پر بھی دیکھا ہے، کہ سڑک کو پہلے تو چلیں سپیڈ بریکرز ہوتے تھے، یا ایل ڈی اے، وہ اپنے ایل ڈی اے کے نشانات وہ جو ہوتے ہیں وہ بھی سپیڈ بریکر ہی کہلاتے ہیں، وہ لگا دیے جاتے تھے کہ لوگوں کی سپیڈ کم ہو جائے جہاں پر سپیڈ کم کرنے کی ضرورت ہوتی تھی۔ تو اب جگہ جگہ پہ سڑک کو وہاں سے توڑ دیا جاتا ہے، باقاعدہ طور پر
جس طرح ایک نالی ہوتی ہے نا، تو وہ نالی نما ایک پوری سڑک کے اوپر چھوٹی سی نالی سڑک کو کاٹ کر بنا دی جاتی ہے، اور پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ نالی جو بنائی جاتی ہے، وہ سڑک کاٹی جاتی ہے، وہ آہستہ آہستہ بڑھتی چلی جاتی ہے اور وہ بڑا گڑھا بن جاتی ہے، جس سے وہ سڑک بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور گاڑیوں کو، موٹر سائیکلز کو بھی گزرنے میں وہاں سے دشواری کا سامنا ہوتا ہے۔ یہ ایک معاشرتی مسئلہ ہے، ہمارے معاشرے کا یہ المیہ ہے، ہم ہی ہیں، ہم ہی لوگ معاشرے میں رہتے ہیں، ہمارے ہی بھائی ہیں، دوست ہیں، ہم خود ہیں جو یہ اقدامات کرتے ہیں۔ تو میرے خیال میں ہم ان چھوٹے چھوٹے اقدامات کو، ان چھوٹی چھوٹی جو یہ مسائل ہیں جس وجہ سے مخلوق خدا کو تکلیف پہنچتی ہے، اگر ہم تھوڑا سا غور کر لیں تو میرے خیال میں زیادہ تر علاقوں میں، کئی علاقوں میں جگہ نہیں بھی ہوتی، زیادہ تر علاقوں میں تقریبات کے لیے کوئی نہ کوئی جگہ چھوڑی ہوتی ہے، یا تو کوئی چھوٹا سا پارک ہوتا ہے، یا وہاں پر کوئی پلے لینڈ ہوتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اگر کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے، کسی کے گھر میں کوئی غم کی خبر پہنچتی ہے، وہ غم کا شکار ہے، اس کے گھر میں غمی ہے، کوئی اس کا پیارا چلا جاتا ہے، یا اس کے گھر میں کوئی خوشی کی تقریب ہے، یا اس نے محفل میلاد کا انعقاد کرنا ہے، تو اگر وہ کسی ہال کو بک نہیں کر سکتا، اتنی اس کی فائنینشیل کیپیسٹی نہیں ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اس پارک کو یا اس گراؤنڈ کو انتظامیہ سے رابطہ کر کے اس کو استعمال کر لے، نہ کہ وہ رستہ بند کرے اور لوگوں کے لیے مشکلات کھڑی کرے۔ اور حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رستہ بند کرنے پر وعید بھی سنائی ہے۔ رستے صاف کرنا یہ نیکی ہے۔ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ بھی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی 70 سے زیادہ یا 60 سے زیادہ شاخیں ہیں، اور اس میں سے جو سب سے بڑا درجہ ہے وہ ہے نماز ادا کرنا، نماز پڑھنا، اور اس میں جو سب سے ادنا چھوٹا درجہ ہے وہ ہے رستے کو صاف کرنا۔ تو ناظرین، رستہ صاف کرنا یہ ایمان کا ایک حصہ ہے، ایمان کی ایک شاخ ہے، اور اگر ہم پر اللہ رب العزت کا خوف غالب ہو تو ہم کبھی بھی رستہ بند نہ کریں، کسی کے لیے رکاوٹ کھڑی نہ کریں۔ ہاں، ایسی جگہ جہاں بہت ہی ناگزیر ہو جائے، بہت ہی ضروری ہو کہ وہ رستہ بند کیے بغیر گزارا نہیں ہے، تو ایسی صورت میں بھی رستہ بند کر کے پھر ہمیں کوئی ایسی صورتحال بنانی چاہیے کہ اس رستے سے گزرنے والوں کو قبل از وقت تھوڑا سا اس سے آگے جا کے، دور جا کے ہم کسی دوست کو، کسی بھائی کو کھڑا کریں جو لوگوں کو بتائے کہ کچھ دیر کے لیے رستہ بند ہے، اور اگر ایسا کرنا پڑے تو پھر جو ہی آپ فارغ ہو جائیں تو جلد از جلد اس رستے کو کھولیں۔ بہتر تو یہ ہے کہ رستہ قطعی طور پر بند نہ کریں۔ رستہ بند کرنا یہ اخلاقاً بھی درست نہیں، مذہبی حوالے سے بھی درست نہیں ہے، اور اس سے مخلوق خدا کو تکلیف پہنچتی ہے، اور جس عمل سے اللہ کی مخلوق کو تکلیف پہنچے وہ عمل اللہ رب العزت کو ہرگز پسند نہیں ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ ایسی معلوماتی موٹیویشنل ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔